یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 19واں ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ، نمازوں کی رکعت میں اضافہ کا واقعہ، 3 صحابی رسول کی وفات کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ اور یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں سے معاہدہ۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائے۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم و ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر معاہدہ کی ایک دستاویز لکھوائی، جس پر دونوں فریق کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے: خون بہا یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ یعنی قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنا رہے گی۔ مدینہ کے لیے دعا۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھی، اس لیے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سعا اور مد یعنی ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ 1 ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے آبا و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی یعنی آتش پرست تھی۔ یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کو توریت و انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجور کا خوان لے کر پہنچے
اور یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ نمازوں کی رکعت میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھی، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئی، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہی۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ 3 جانثاروں کی وفات۔ اس سال حضرات صحابہ کرام میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلے خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ سوم حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا 3 معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ اللہ کی شان کہ ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمر بن العاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا۔ دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جاں کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ و زاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ ہے جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی سال سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔